السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نہوم جماعت کے برج کورس کے چوتھے دن کی سرگرمیاں انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو اس میں ایک آپ کو شعری اقتباس دیا ہوا ہے، حمد جو آپ 8ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں اسی کا ایک اقتباس ہے اور اسی پہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو آسان ہے، شاعر نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا ہے انہیں بھی ترتیب تحریر کیجیے۔ تو کبھی بھی آپ سوال کو پہلے سمجھیں گے، سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بھی پوچھا گیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ترتیب سے آپ کو لکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے یہاں کتاب کا صفحہ میرے پاس موجود ہے، یہاں پوری نظم نہیں ہے اس لیے ہم کتاب کے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں سے ہم ترتیب سے لکھتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو ہم اس میں کیسے صفات لکھیں گے، ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ تو ہم اس میں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اگرچہ موجود ہیں لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اور تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی، اور اس کی قدرت کہیں چھپی ہوئی ہے کہیں ظاہر ہے، اور پھر اللہ کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں ہے، اور یہ پوری کائنات، رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، اور مقام اور لامقام اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام رازوں کو جاننے والی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے اللہ کی صفات بیان کی۔ تو ترتیب کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اللہ کی صفات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا سوال پوچھا گیا وہیں پر، چونکہ یعنی خلاصہ لکھنے کے لیے کہا گیا، تو آپ کو 8ویں جماعت کی حمد میں خلاصہ موجود ہے آپ کے، تو آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے کہ آپ جب اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو لکھنے میں جب آپ لکھتے رہیں گے اس طرح سے تو انشاءاللہ آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود سے پھر بہت ساری چیزیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خلاصے کے بعد پوچھا گیا آپ کو کہ شعر کی تشریح کیجیے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے۔ تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، آپ لکھیں گے کہ یہ شعر امیر مینائی کی حمد سے ماخوذ ہے، جو شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی موجود ہے اور محفل میں بھی موجود ہے، اور اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کہیں پر چھپی ہوئی ہے اور کہیں اس کی قدرت ظاہر ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ضد تلاش کرنا ہے، جو الفاظ دیے گئے ہیں، میزباں، تو آپ کو معلوم ہے اس کی ضد مہماں ہے، مکا کی لامت مکا، جلوت خلوت، آیا نہاں، اور نشاں کا بے نشاں، یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں حمد میں، اسی سے یہ آپ کو لکھنا ہے دیکھ کر۔ اس کے بعد حمد سے قافیوں کو تلاش کر کے ان کی فہرست بنائیے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھیں، قافیے کیا ہوتے ہیں۔ قافیہ اصل میں ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کہاں، اور آگے جو تو ہے یہ ردیف ہے، جہاں کہاں یہ قافیہ ہے، اس کے بعد بے نشاں، اس کے بعد آیاں، اس کے بعد مہماں، اس کے بعد باغباں۔ تو یہ آپ کو ترتیب سے قافیے لکھنا ہے، اور آگے جو تو ہے وہ ردیف۔ اس کے بعد آپ کو سوال پوچھا گیا ہے کہ آؤ مشق کریں، ہم سے وہ شعر لکھیے جس میں شاعر نے اشارہ دیا ہے کہ اللہ مکان کی حدوں سے پار ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ حمد کی شاعر امیر مینائی کی خصوصیت کو جو آپ پہچان کی روشنی میں بیان کیجیے۔ دو سوال ہیں، پہلے سوال میں ہم کو وہ ایسا شعر لکھنا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ مکان کی حدوں سے پار ہے اور ہر جگہ موجود ہے، تو اس میں وہ شعر نہیں دیا گیا، بلکہ ہم کتاب سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کتاب میں اب جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو دیا گیا ہے کہ خوب نہ مقامی نہ لا مقام ہے کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے،
یہ شعر جو ہے اس میں شاعر نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے جان پہچان کی مدد سے شاعری کی خصوصیت کیا ہے امیر بینائی کی؟ تو اس میں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں دوسری لائن میں آپ دیکھیں گے ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روزمرہ کا خصوصی اہتمام ملتا ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو آخری سرگرمی یہ دی گئی ہے، آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، کہ اپنے الفاظ میں نظم کی صورت ہو یا نثر کی صورت اللہ کی حمد لکھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت اچھی سرگرمی دی گئی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اشعار بنائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ اشعار بنائیے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو، اور اگر اشعار نہیں بنا سکتے تو آپ جو ہے اپنے جملوں میں لکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پورے کائنات کا اللہ نظام چلانے والا ہے۔ آپ جیسا لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھیے، آپ چھوٹے چھوٹے جملے لکھیے اپنے الفاظ میں، آپ جیسا لکھ سکتے ہیں ویسے لکھیے۔ تو امید ہے آج کی سرگرمی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔